ایئر 1879 میں یعنی آج سے قریباً 150 سال پہلے پیرامڈز کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈز کی کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اب وہ پیرامڈ میں بنے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ کے اندر بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈ کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں، جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ انسائٹس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپٹینز نے بغیر کسی کمپس کے نہ صرف پیرامڈز کی ہر سائیڈ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دی، بلکہ بغیر لیزر لیول کے زمین کو پرفیکٹلی لیول پر بھی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کیسے بغیر کسی ماڈرن ٹول کے 50 ٹن وزنی پتھروں کو سکیئر شیپ بھی دی اور ان کو بنا کسی کرین کی مدد سے پیرامڈ کے ٹاپ تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سے سوراخ سے کیسے لایا گیا۔ پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 7، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈ ہے۔ اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، جس میں سے ایک انسان بھی مشکل سے گزر پاتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا تھا۔ چیلنج نمبر 8، آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھاٹس گردش کرتی رہی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپٹین نہیں تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے۔ لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور سکیلٹنز کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا رہا تھا۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹس پرووائڈ کیے جاتے۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ ماہرین نے ان سکیلٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9، اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان سٹرکچرز بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھیں اور نہ ہی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈز بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے۔ لیکن آخر کتنے؟ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم از کم ایک وقت میں 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈز کی الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھیں۔
ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈس کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈس بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی اور 30 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جھام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈس کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈس کا مقصد تھا کہ انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپٹنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے۔ اس کے لیے اس کو ان پیرامڈس میں دفنایا جائے گا جو پیرامڈس کی وال پر لکھی ریلیجیس لینگویجز کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور یہی شاید ان کا بیلیو تھا۔ لیکن پیرامڈس کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ چیلنج نمبر 11، اینشنٹ انجینئرنگ کی ہسٹری کے ان شاہکار سٹرکچرز نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا پیرامڈ گیزا کی ایک ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈس کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈ بنائے، انہوں نے ان تین پیرامڈس کو ایک دوسرے سے الائنڈ کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشنز آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی؟ پہلے تو یہ ایک کو انسیڈنس سمجھا گیا، لیکن صرف اب تک جب تک رابرٹ بوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ رابرٹ بوال کا ماننا تھا کہ یہ سب کو انسیڈنس نہیں، بلکہ ان پیرامڈس کی پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپٹینز ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی یہ پیرامڈس بنائے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا بھی ہوا ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 12، 1980 میں پیرامڈس پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئیں، جس سے معلوم پڑا کہ کوئن اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا تھا شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 کوپر ہینڈلز بھی لگے ہوئے تھے، لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر اس سلیب کے پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے مزید 8 سال کی محنت کے بعد ایک روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں ایک باریک سوراخ کر دیا، اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ اس کے اندر جا سکتا ہے۔ جب کیمرے نے اس سوراخ کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرے کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے تھے۔ یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسیج کو سیل کرنے کے لیے 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں انسائٹس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بھرپور انجوائے کی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور انسائٹس ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔